میں نے وی آر کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس پہ جوانوں کے کچھ سوالات میری خدمت میں آئے کہ جس کے جوابات میرے خیال سے دینا مناسب اور بہتر بھی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہے جائز اور ایک ہے حکم۔ وہ جو وی آر کے موضوع پہ یہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ جب مراجع کرام نے اجازت دی ہے، حالانکہ سارے مراجع کرام نے اجازت نہیں دی ہے، بعض جو انہی کی طرف سے شائع ہے کہ بعض مراجع کرام کے وکلاء نے اجازت دی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے جبکہ مراجع کرام فرماتے ہیں جائز ہے؟ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو جائز ہے اسے انجام دیا جائے۔ میں آپ کو فہرست اٹھا کے دکھاؤں گا اور 100-200 چیزیں آپ کے سامنے گنواؤں گا جو جائز ہیں، لیکن ان میں سے بعض چیزیں اگر آپ انجام دیں گے تو پبلک آپ کو پیٹ دے گی۔ بعض جگہوں پہ پبلک پیٹ دے گی، بعض جگہوں پہ پبلک آپ کو گالیاں دے گی، بعض جگہوں پہ پبلک آپ سے متنفر ہو جائے گی۔ جائز ہے لیکن کنڈیشن، حالات، زمان سب کچھ دیکھنے کے بعد انجام دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں جب قم المقدسہ میں تھا، میں جب مشہد مقدس میں تھا تو میں عمامہ لگا کے بائک پہ بیٹھ کے بائک چلاتا تھا، یا جب میں قم میں تھا تو میں کسی بھی دکان پہ جاتا تھا اور بہترین سینڈوچ لے کے دکان میں بیٹھ کے سینڈوچ کھاتا تھا عمامہ لگا کے۔ لیکن وہی سینڈوچ اگر میں میرا روڈ کی کسی دکان پہ جا کے اس عمامے کے ساتھ کھاؤں جا کے، تو یہ میرا روڈ کی جتنی عوام ہے اکثر کہے گی یہ کیسا مولانا بے وقوف ہے، یہ روڈ پہ جا کے قوم کی عزت کو اتار رہا ہے، کیونکہ ہم علماء کی قدر بہت زیادہ کرتے ہیں دوسروں کی بنسبت، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت برا لگے گا۔ لیکن یہی مسئلہ اگر آپ سستانی صاحب کے پاس لے کے جائیں گے، میں آپ کو جواب دوں who the hell are you جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھا نہیں سکتا، میں جاؤں گا سستانی صاحب کے پاس اور سستانی صاحب کی خدمت میں کہوں گا کہ قبلہ کیا روڈ پر عمامہ لگا کے سینڈوچ کھانا جائز ہے؟ تو سستانی صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی مولانا فون کرے اور آپ اس سے مجلس کے لیے کہیں، مولانا ادھر سے کہے کہ ہم 10,000 لیں گے، 5,000 لیں گے مجلس کے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ تاجر خون امام حسین، یہ آپ کا ریئیکشن ہوگا۔ پھر وہ ادھر سے کال پہ کہے شرم نہیں آتی تمہیں، میرے مرجع نے اجازت دی ہے۔ سستانی صاحب کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ سستانی صاحب نے فرمایا ہے کہ جائز ہے مجلسیں طے کر کے پڑھنا، جائز ہے، ویب سائٹ پہ دیکھیے جائز ہے، جائز ہے، لیکن اگر آپ انجام دے رہے ہیں تو پورے معاشرے کی نظر میں برا ہوگا اور لوگ آپ کی مذمت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جائز ہے لیکن ایک عظیم نعمت سے آپ محروم ہو جائیں گے، وہ ہے رضائے فاطمہ۔ وہ ہے رضائے فاطمہ، وہ ہے رضائے سیدہ۔ وہ اگر آپ یہ چیز عام کر دیں گے تو پھر عزاداری میں پیسوں کی بو آنے لگے گی، تو اس لیے آپ کے لیے بالکل ضروری ہے کہ آپ یہ کام انجام نہ دیں، اور یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں، شعراء یہ کام نہ کریں، خطبہ یہ کام نہ کریں، ذاکری یا خطابت کے پیسے طے نہ کریں، جس کی جو مرضی ہو وہ دے دے، اگرچہ مراجع کرام جائز بتا رہے ہیں۔ اب جناب والا وہ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قبلہ آپ نے کیوں فرما دیا جبکہ مرجع اجازت دے رہا ہے یا مرجع فرما رہا ہے جائز ہے، ٹھیک ہے جائز ہونا اور ہے، لیکن مرجع نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دکھاؤ، یہ دکھانا مستحب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں، یہ نہیں فرمایا مرجع نے، کہ ٹھیک ہے جائز ہے، جائز ہے، اشکال نہیں ہے، اشکال نہیں ہے۔ لیکن اس کے میں جو اس چیز سے روک رہا ہوں، یا بعض علماء کرام یا بعض مراجع کرام کے بھی بیانات ہیں، مثال کے طور پہ اس چیز کو اگر روکا جا رہا ہے یا اس چیز پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ میں بہت سارے کاموں کی مثال کے طور پہ وہ صاحبان جو یہ کام کر ان کے بہت سارے کاموں کو میں خود سراہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جناب والا اگر کوئی انسان اس کی مخالفت کر دے یا کوئی انسان کہہ دے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ جواب دیں کہ فلاں صاحب جاہل ہیں، فلاں صاحب احمق ہیں، فلاں صاحب بی سواد ہیں، بے شک ہم تو جاہل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم جاہل ہیں، اور میرے خیال سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جاہل نہ ہو، عالم فقط 14 ہیں، سب جاہل ہیں، سب جاہل ہیں بھائی، سب جاہل ہیں، ہم بھی جاہل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں، آپ جاہل مرکب ہیں۔
ہمیں اپنی جہالت کا علم ہے اور آپ کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہے، بس یہ فرق ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں جاہل ہوں، بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا ہوں، بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا ہوں۔ اور رہی بات یہ جو آپ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، میرے خیال سے اگر یہ جو عمامہ ہمارے سر پہ ہے، جب بھی آپ کسی کے سر پہ عمامہ دیکھیں گے تو 2 3 4 چیزوں کی طرف توجہ جائے گی۔ وہ توجہ کیا؟ آپ دیکھیں گے کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، حوزے میں کیا پڑھا، مدرسے میں کیا پڑھا، فوراً دماغ آپ کا اسی طرف جائے گا، ہے یا نہیں؟ آپ اس عمامے کو دیکھنے کے بعد کیا مجھ سے توقع کریں گے؟ مجھ سے توقع کریں گے کہ میں ممبر پہ آ کے سائنس بیان کروں؟ سائنس اگر بیان کرنے کے لیے کسی کو بلانا ہوگا تو آپ کسی یونیورسٹی سے پروفیسر کو لا کے بٹھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ طبی معاملات کے لیے کسی کو سننا چاہیں گے تو کسی ڈاکٹر کو بلا دیں گے۔ یہاں جب آپ میرے سر پہ عمامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی توقع کیا ہے کہ اس عمامے کے نیچے قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے۔ عالم کی پہچان قرآن و حدیث سے ہے، عالم کی پہچان کلام سے ہے، رجال سے ہے۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے حوزے کے مختلف علوم ہیں، جب یہ علوم کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں تب حوزوی فرد کہا جاتا ہے، حوزوی عالم کہا جاتا ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ سے آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس سے خود آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ سب کو سنیے اور یہ اندازہ لگائیے کہ کس کے بیانات میں 1 گھنٹے کے بیانات میں مثال کے طور پہ 10 آیتیں، 20 آیتیں اور 50 حدیثیں، 10 حدیثیں، 5 حدیثیں مل رہی ہیں، اور کس کے بیانات میں پورے 1 گھنٹے میں 1 حدیث اور 1 بھی قرآن کی آیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ اندازہ آپ لگائیں۔ اور یہ میں اسی کے ذیل میں ایک اور بھی طریقہ بتاتا چلوں۔ ہر انسان علماء کی تلاش میں، قبلہ کس کو فالو کریں، کس کی مجلسوں کو سنیں، کیا نہ سنیں۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے تقدس آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، بعض اوقات تقدس دھوکہ دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میری داڑھی بہت اچھی ہے، میری آنکھیں بہت اچھی ہیں، میں بہت دھیرے دھیرے بولتا ہوں، میں سر جھکا کے عوام کے درمیان چلتا ہوں، جو بھی ملتا ہے میں فوراً جھک جاتا ہوں، ہاتھ چومنے لگتا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ پھر آپ کہتے ہیں قبلہ کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ آپ اسی کے بیس پہ کسی کو فالو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اخلاق اچھا ہے، گفتار بہت اچھی ہے، انداز بیان بہت اچھا ہے، بڑے پیار سے جوانوں کے مثال کے طور پہ حالات حاضرہ کو بڑے پیار سے سلجھا رہے ہیں، بڑے پیار سے بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھا لکھا اسے کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو۔ اور یہ میں باتیں آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں۔ آپ اگر مشخص کرنا چاہتے ہیں کہ بیانات کس کے سنیں، دیکھیں کس کے کلام میں قرآن و حدیث زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں آخر الزمان میں بچنے کا طریقہ صرف و صرف یہ ہے کہ جہاں قرآن و حدیث پہ زیادہ گفتگو ہو آپ وہاں جا کے بیٹھیں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ یہاں قرآن و حدیث سے گفتگو نہیں ہے، بلا جھجک کتنی بھی اچھی باتیں کرتا ہو، آپ کے پسند کی باتیں کرتا ہو، آپ اٹھ کے چلے جائیے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ابھی یہ فائدہ پہنچا رہا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا یہ آخر الزمان میں پہچان کا ایک طریقہ ہے۔ علوم آل محمد بیان کرنے والا ہو، قرآن و حدیث سے اپنی باتوں کو ثابت کرنے والا ہو، بالخصوص اگر کوئی ایسا ملے کہ جس کا قرآن پہ بہت زیادہ تسلط ہے تو آپ ضرور اس کی مجلسوں کو سنیں، ان کے بیانات کو سنیں، ان کو فالو کریں۔ یہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے جس طرح سے ہمیں ایک ذاکرین کے طبقے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، وہ اوٹ پٹانگ باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اسی طریقے سے ممکن ہے عمامے کے ساتھ بھی اس طرح کے نقصانات قوم کو پہنچیں۔ تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صرف و صرف نہ عمامہ دیکھیں، نہ اچھا اخلاق دیکھیں، نہ مسکراہٹ دیکھیں، نہ جھک سے ملنا دیکھیں، اس کا علم دیکھیں۔ علم اگر علم دیکھیں گے، علم دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ میرا دعویٰ ہے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، وگرنہ دھوکے کے ماتھے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا اور نہ ہی دھوکے کے کوئی سینگ ہوتے جو دور سے آپ کو نظر آ جائیں۔ دھوکے کے اگر سینگ ہوتے تو جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں ماتھوں پہ اتنے بڑے بڑے دھبے لیے کھڑے نہ ہو جاتے، اگر دھوکے کے سینگ ہوتے۔ دھوکے کے اگر سینگ ہوتے تو پھر یہ خوارج جیسا ایک بڑا طبقہ علی کو چھوڑ کے کنارے نہ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ تو لہٰذا انسان کو پہچاننے کا طریقہ ہے اس کا عقیدہ، اس کا بلیف،
اس کا قرآن و حدیث سے تمسک، یہ طریقہ آخر الزمان میں اپنائے رہیں گے تو کوئی دھوکہ نہیں کھائیں گے، نہیں اپنائیں گے تو آپ سمجھیے فوقعت الواقعہ